بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزرے وقتوں کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک نیک شخص رہتا تھا جس کا نام اکرم تھا۔ وہ شخص بہت محنتی اور نیک تھا اور دین سے جڑا ہوا تھا، لیکن اب وہ کافی بوڑھا ہو چکا تھا، اب زیادہ محنت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس شخص کے 3 بیٹے تھے، تینوں ہی نکمے اور ناکارہ تھے۔ وہ بالکل اپنے باپ کے متضاد تھے۔ باپ محنتی تھا لیکن اس کے بیٹے دن بھر عیاشی میں گزارتے اور کھاتے پیتے رہتے اور رات کو سو جاتے اور دوبارہ دن کا وہی آغاز نکما پن سے۔ ایک دن والد نے ان تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں اپنی بیماری کے بارے میں بتایا کہ اب میرے پاس شاید چند ہی دن رہ گئے ہیں، مجھے امید نہیں ہے کہ میں زیادہ عرصہ جی سکوں۔ باپ اپنے بیٹوں سے کہنے لگا کہ پیارے بیٹو، تم میری زندگی کا اثاثہ ہو۔ میرے مرنے کے بعد تم لوگ اسی طرح پیار و محبت سے رہنا اور کسی لالچ میں نہ پڑ جانا، کیونکہ صرف دولت ہی زندگی کا حاصل نہیں ہوتی، اور تم تینوں میرے چلے جانے کے بعد میری جائیداد کو آپس میں تقسیم کر لینا اور اس پر لڑنا نہیں۔ پھر والد نے اپنے بڑے بیٹے کو کہا کہ ایک قلم اور کتاب لائے جس پر میں وصیت لکھنا چاہتا ہوں۔ بڑا بیٹا دوڑا گیا اور قلم اور کتاب لے آیا۔ والد نے اس میں سے 2 صفحے پھاڑے، پہلے ایک صفحے پر کچھ لکھا پھر دوسرے پر، اور ان دونوں کو لفافوں میں بند کر کے بڑے بیٹے کو دے دیا اور اسے کہنے لگا کہ جب میرا انتقال ہو گیا تو ایک وصیت جس پر نمبر 1 لکھا ہوا ہے وہ جنازہ پڑھنے سے پہلے تمام لوگوں کے سامنے پڑھنی ہے، اور دوسری وصیت جنازہ پڑھنے کے بعد تمام لوگوں کے سامنے پڑھنی ہے۔ باپ وصیت کرنے کے کچھ دن بعد انتقال کر گیا۔ سارے قصبے میں خبر پھیل گئی کہ اکرم زمیندار فوت ہو گیا ہے۔ کیونکہ اکرم صاحب بہت مشہور آدمی تھے، اس لیے ہزاروں کا مجمع جنازہ پڑھنے کے لیے امٹ آیا۔ جو سنتا کہ اکرم صاحب فوت ہو گئے ہیں وہی جنازہ پڑھنے کے لیے نکل پڑا۔ جب جنازہ گاہ لوگوں سے بھر گئی، جنازے کا وقت ہوا تو بیٹے نے بڑھ کر آگے مولوی صاحب کو ایک وصیت دی جو جنازے سے پہلے سنانی تھی کہ آپ تمام لوگوں کے سامنے اس وصیت کو پڑھ کر سنا دیں۔ پھر مولوی صاحب نے لفافہ کھولا تو اس میں سے ایک کاغذ برآمد ہوا۔ مولوی صاحب نے وہ کاغذ کھولا اور اونچی آواز میں پڑھنے لگے، جس پر لکھا تھا کہ میں اکرم زمیندار اپنے ہوش و حواس میں اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص میرا جنازہ نہیں پڑھے گا میری ساری جائیداد ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائے۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو سارے حیران ہو گئے کہ یہ کیسی وصیت ہے۔ سارے سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اگر جنازہ پڑھیں گے تو جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا، اور اگر جنازہ نہیں پڑھتے تو سارا گاؤں تھو تھو کرے گا۔ ساری جنازگاہ پر ایک سکتہ سا طاری ہو گیا۔ ہزاروں لوگ موجود تھے لیکن محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہاں کوئی شخص موجود بھی ہے۔ سارے سوچ میں تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ آخرکار بہت سوچ بچار کے بعد ایک شخص صفوں میں سے نکلا اور ایک الگ سائڈ پہ جا کر کھڑا ہو گیا۔ مطلب وہ شخص صرف زمین چاہتا تھا، جنازہ پڑھنا اس نے قبول نہیں کیا۔ اس شخص نے جب شروعات کی تو اس کو دیکھا دیکھی اور بندے بھی نکلنے شروع ہو گئی، کیونکہ اب لوگوں کی ہمت بند گئی تھی، اور آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے ساری جنازگاہ خالی ہو گئی۔ وہاں صرف امام صاحب اور اس کے 3 بیٹے ہی موجود رہے۔ بیٹے بھی اب اس سوچ میں تھے کہ اگر ہم نے جنازہ پڑھا تو ہمارے باپ کی جائیداد ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ کافی سوچ بچار کے بعد تینوں بیٹوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی باپ کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اس طرح وہ بھی دیگر لوگوں یعنی کم ظرف لوگوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب وہاں صرف اور صرف ایک اکیلے امام صاحب بچے تھے جو جنازہ پڑھانے کے لیے تیار تھے، لیکن پڑھنے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اچانک وہاں سے 3 ملنگوں کا گزر ہوا جو کہ اللہ والے معلوم ہوتے تھے،
انہوں نے دیکھا کہ جنازہ کھڑا ہے تو ہم بھی جا کر جنازہ پڑھ لیں۔ جب وہ جنازہ پڑھنے کے لیے پہنچے تو انہوں نے عجیب صورتحال دیکھی۔ میت رکھی ہوئی ہے لیکن کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا۔ امام صاحب نے انہیں بھی شرط بتا دی تاکہ وہ بھی اپنا فیصلہ کر لیں، لیکن جب انہوں نے اکرم صاحب کی شرط سنی کہ صرف جنازہ وہی پڑھیں گے جو میری جائیداد میں سے حصہ نہیں لیں گے، تو وہ درویش لوگوں سے کہنے لگے کہ اے لوگو، اگر آج تم کسی کا جنازہ پڑھو گے تو کل تمہارا جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ تم کس لالچ میں آ گئے ہو؟ لیکن لوگوں پر ان بزرگوں کی نصیحت کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ تمام لوگ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ آخرکار ان تینوں بزرگوں نے مولانا صاحب سے کہا کہ آپ جنازہ پڑھائیے، ہم آپ کے پیچھے جنازہ پڑھیں گے۔ تو پھر مولانا صاحب نے جنازہ پڑھایا اور تمام لوگ دیکھتے رہ گئے۔ صرف ان 3 ملنگوں یعنی درویشوں نے جنازہ پڑھا۔ جنازہ پڑھ لیا گیا تو اکرم صاحب کا بڑا بیٹا آگے آیا اور اس نے مولانا صاحب کے ہاتھ میں ایک اور وصیت نامہ تھما دیا اور بتایا کہ والد صاحب کی وصیت تھی کہ اس کو جنازے کے بعد پڑھا جائے۔ مولانا صاحب نے وصیت نامہ کھولا جس میں لکھا تھا کہ میں اکرم زمیندار اپنے ہوش و حواس میں اپنی پہلی وصیت کو منسوخ کرتا ہوں اور اب وصیت کرتا ہوں کہ جس شخص نے میرا جنازہ پڑھا ہے میری تمام جائیداد، میری تمام زمین ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائے۔ جب جنازگاہ میں موجود تمام لوگوں نے یہ سنا تو وہ لوگ سر پیٹ کر رہ گئے، حتیٰ کہ اکرم صاحب کے بیٹے بھی ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے لگے کہ ہم نے چند پیسوں کی خاطر اپنے والد کا جنازہ نہیں پڑھا۔ تو اس طرح تمام لوگ وہاں پچھتاتے ہوئے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے اور صرف ان 3 ملنگوں اور مولانا صاحب کے حصے میں ساری زمین اور جائیداد آئی، کیونکہ اللہ پاک ہر صورت نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کسی لالچ میں نہیں آنا چاہیے اور ہماری نیت ہمیشہ صاف اور نیک ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری نیتوں کا اور ہمارے نیک اعمال کا بدلہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہی ہمیں دے سکتی ہے۔ تو یہ تھی 3 نیک درویشوں اور نالائق بیٹوں کی کہانی۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں۔ میرے چینل کو لازمی لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔